हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो भाई आज बात करते हैं कॉफ़ी बी के ऊपर। हमारी कॉफ़ी वाली आंटी, ठीक है, ये बात करती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये अपने अंदाज़ में तो लोगों को रोस्ट करती है, बट मैं इसे रोस्टिंग कम ग़ीबत ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से इसने बात की है وہ اپنی آواز چینج کر کے کوئی اور بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. آواز اس کی صرف گدھوں جیسی ہے، سوری گدھی جیسی، بہ کر کے بات کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ رضا کو نینی کہا ہے اور اس کی امی کو نوکرانی. بھائی اس کی خالہ ہے صبا میڈم کی، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ہیلپ کی نیڈ ہے اور وہ ان کے گھر میں ہے فی الحال، اور اس کی بچی لگتی ہے، تو اگر وہ اس کی ہیلپ کر رہی ہے گھر کے کاموں میں یا اس کے بچے کو سنبھالنے میں، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اور رضا کو تو ان لوگوں نے بچپن سے پالا ہے، وہ اس کی چھوٹی بہن جیسی ہے. تو اگر ایک بڑی بہن کا بچہ ہو جاتا ہے تو ہر چھوٹی بہن اپنی بہن کی ہیلپ کرتی ہے. اچھا جی، تو بات کرتے ہیں نیہا فیضی کے اوپر. ٹھیک ہے. نیہا فیضی اس کی ایکٹنگ مجھے اچھی لگتی ہے پرسنلی. ٹھیک ہے. لیکن بات صرف اگر ایکٹنگ تک ہو تو، ٹھیک ہے، میمکری تک ہو تو اچھی لگتی ہے. لیکن وہ کسی کی ماں کا مذاق اڑائے یا کسی کے باپ کے اوپر بات کرے، کسی کی پوری فیملی کو ٹونٹ کرے، یہ مجھے بالکل پسند نہیں. اور اس کے بات کرنے کا انداز آپ نے دیکھا ہے، اس کی اپنے فیملی کا کوئی بھی ممبر اس کے گھر میں نہیں ہے، اور پھر وہ بات کرتی ہے جوائنٹ فیملی کے بارے میں، مطلب رسپیکٹ کے بارے میں، بڑوں سے بات کرنے کے طریقے کے بارے میں. اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے. آپ نے اکثر اس کے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے ساؤنڈ آتی رہتی ہے بچوں کی، اس کے بچے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے دوسرے لوگوں پہ بات کر رہی ہے. مطلب یہ تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا. اور ہسبینڈ کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کا ہسبینڈ کتنا ویلا سا ہے. مطلب پتہ نہیں نیہا اس کے ساتھ رہتی کیسے ہے. مجھے تو کچھ زیادہ ہی عجیب سا لگتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہوگا. آپ لوگ پلیز مجھے بتائیے گا کہ فیضی آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ہر بار ہر چیز کا مذاق اڑاتی آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے دیپی کی بیماری کے بارے میں بات کی، وہ پروف نہیں کر پائی. پہلے اس نے کہا نہیں یہ پورا اسکرپٹڈ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. جب سب سچائی سامنے آ گئی تو پھر اس نے اس ٹاپک کو چھوڑ کے ایک بیچاریوں والی ویڈیو بنائی. پھر اس کے بعد اس سے ہٹ کے اب دوبارہ سنی اور صبا کے پیچھے لگی. ہر چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو وہ نکال کے اس پہ بات کرتی ہے. ان کو تنگ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. ہر بات نہیں کی جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان نہیں دھیان دے پاتا ان پہ، لیکن وہ اس ہر چیز کو نوٹس کرے گی، اس پہ ویڈیو بنائے گی، پھر لوگوں کو پریشان کرے گی. اس کا کام ہی یہی ہے، اس کے پاس اور کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا، میں اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی صرف نیہا فیضی کے اوپر، اور ظاہر سی بات ہے اس میں پھر فیضی انکلوڈڈ ہوگا ہی. ٹھیک ہے نا. وہ تو اس کے پیچھے پیچھے ہی ہے. اوکے، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. اس کے بعد وہ اس نے جو ویڈیو بنائی تھی، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ اب ہدایت کی بات کریں گے. اس بات کا کیا مطلب، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا جادو ٹونا کون کرتا ہے؟ سنی کے اوپر آپ نے بات کی ہے. اس نے محرم کی کلپ دکھائی تھی، اسٹوری لگائی تھی آئی تھنک سو. آپ اس کو لے کے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے محرم کو منانے کا اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. کوئی روزہ رکھ کے مناتا ہے، کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، کچھ لوگ، ہر بندہ اپنے حساب سے اس غم کو ایک طرح سے پیش کرتا ہے یا خود کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ آپ مذہب کو لے کر لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے. کہ مسلمانوں کے لیے دوسرے لوگوں کے دل میں نفرت نہ پیدا کریں. یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو محبت اور امن اور خوشی اور ان چیزوں کا دین ہے. آپ کیا دکھا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہیں، پورا اسکرپٹڈ ہوتا ہے ان کا ولاگس. تو آپ کا ولاگ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا دکھانے کی کوشش کرتے ہو؟ صرف غیبت کرتے ہو، لوگوں کی برائی کرتے ہو، اور اس پہ کما کے کھا بھی رہی ہو، پھر ان لوگوں کو بھی گالیاں دے رہے ہو. مطلب سوچنے والی بات ہے نا. اور اوپر سے آپ کا ہسبینڈ بات تو کرتا ہے لیکن پروف نہیں لا پاتا.
ویلا سا لگتا ہے مجھے تو، وہ کسی کام کا تو ہے نہیں. وہ شعیب ابراہیم بننے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور اتنا برا لگتا ہے کہ آپ یقین مانو زہر لگتا ہے، زہر. اسے کچھ کام کروا لو یہ سب کروانے کے بجائے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آج کل بڑی چل رہی ہے یہ چائے والی، ٹھیک ہے نا. آج کی چائے کہہ کے کوئی اس کے چینل ہے، اس پہ بڑا یہ میں یار پتہ نہیں ایسے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کہا ہے، یہ نازیہ خالہ اور ان سب پہ بات کری تھی تو نوکرانی کہہ رہی ہے، پھر مہر کو پلیز ممبئی میں مت روکنا، یہ اس طرح کی چیزیں کری. تو بھائی آپ کون ہوتے ہو بات کرنے والے، پہلی بات. دوسری بات، وہ اگر مہر کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اپنے پاس روک رہے ہیں، تو اس میں بری بات کیا ہے. وہ ایک بن ماں کی بچی ہے، اگر کوئی اس سے تھوڑی سی اٹینشن دے رہا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ خود بتا رہی تھی کہ وہ مدحہ میں نہیں پڑھ پا رہی ہے، اس پہ کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے، تو کیا برا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، کچھ آگے بن جائے. تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کم سے کم اس کا فیوچر تو بننے دو. اس کو ٹرول کرنے کے بجائے اس کو موٹیویٹ کرو کہ اور زیادہ اچھے سے صبا کو یہ کامنٹ کرو کہ آپ اسے پلیز ممبئی میں رکھو، اس کی پڑھائی پہ دھیان دو. بھی دیکھو وہ ٹیوشن جا رہی ہے اور بہت ساری چیزوں میں وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو برا کیا ہے اس میں. آپ کا مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. دیپی کے پاپا کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آیا ہے بھائی، سب چیزیں دکھانا ضروری نہیں ہے. اس کی بیٹی کی سرجری ہوئی ہے اتنی بڑی، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ نہیں آئے ہوں گے. میاں بیوی کا آپس میں جو بھی ہو، بچوں کے ساتھ ریلیشن ماں باپ کا الگ ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہو اسٹاپ یوزنگ یور ریلیٹیوز ایز ایکٹرز، ایسا نہیں ہے یار. سمجھنے کی کوشش کرو، وہ جس سچویشن میں ہے ابھی اس کو ہیلپ کی نیڈ ہے. یہ ہر جگہ ہوتی ہے کہ ڈیلیوری کے بعد گھر والے خیال رکھتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہ خود کتنا کرتی ہے ان کے لیے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، ان کے لیے جاتے ہوئے کتنی ساری شاپنگ کرتی ہے. گھر میں بھی ہیں تو وہ کتنے عیش سے ہیں. مدحہ میں سب کچھ، یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو تیار کر کے کوئی لا کے دیتا ہوگا. ظاہر سی بات ہے یار، وہ اپنی بچی کے پاس ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے ہیں، تو اپنے خوشی سے کر رہے ہیں، ان کو کوئی آرڈر نہیں دیتا. تو آپ لوگ اس بات کو سامنے لا کے ان کی بےزتی کرنا، ان کو تنگ کرنا بند کرو یار. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو. اور آپ نے شعیب بھائی کو بولا کہ بیوی اور بچے پہ کانٹینٹ، کیا مطلب ہے. وہ ڈیلی ولاگنگ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا، آپ کو دکھائے گا کیا. آپ آ جاؤ اس کے چینل پہ، وہ کیا دکھائے گا اور کیا دیکھنا چاہ رہے ہو آپ. وہ سب دکھا رہے ہیں، اس میں اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی امی آتی ہے، پھر آپ نیہا فیضی کی طرح ان کی برائیاں کرتے رہتے ہو. کیا دکھائے وہ، بیوی ان کی ایکٹریس ہے، وہ دکھا بھی رہا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یار. اچھے لوگ بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھو، نیچے کامنٹس میں دیکھو، بہت سارے لوگ اچھے کامنٹس کرتے ہیں، کتنے پازیٹیو لوگ ہیں. اور آپ کچھ لوگ، چند لوگ ہو آپ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہو. اس کے بعد نئی ویڈیو ہماری انشاءاللہ کچھ دن بعد میں اپلوڈ کروں گی، اس پہ ہم پھر دوبارہ ان پہ بات کریں گے جو نئے ویڈیوز ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہیں. تب تک اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں اچھا اور کچھ چیزوں کے بارے میں برا ضرور کہیے گا. اللہ حافظ.